شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم۔ فرحین عباسی نے پوچھا ہے کیا اسلام شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کا حکم دیتا ہے؟ جی ہاں، بالکل حکم دیتا ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگھار نہیں کرتی تو شوہر اس پہ سختی بھی کر سکتا ہے اس معاملے میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مرد کی توجہ حرام کی طرف نہ جائے، تو اس کو حلال میں تسکین ملے گی تو حرام سے وہ بچے گا۔ بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ ویسے شادی میں جانے کے لیے بہت زیب و زینت ہے، لیکن جب میاں صاحب گھر میں آ رہے ہیں تو وہ بالکل چڑیلوں کی طرح بن کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتوں کی صفات میں یہ بھی بیان کی ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، شوہر خوش ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کسی چڑیل کو دیکھنے سے تھوڑی خوش ہوگا، کسی مزین عورت کو دیکھنے سے ہی شوہر خوش ہوگا۔ کیا مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام پھیرے گا؟ اعجاز احمد مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں۔ مسبوق کہتے ہیں جس کی ایک یا دو یا تین رکعتیں نکل گئی ہوں۔ مسبوق نے اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو والے سلام کے ساتھ سلام پھیر کر سجدہ پورا کرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کی تو کیا اس کی نماز صحیح ہو گئی؟ نیز کیا اسے سجدہ سہو والا سلام پھیرنا چاہیے یا نہیں پھیرنا چاہیے؟ نہیں پھیرنا چاہیے تھا، اس نے غلط کیا، لیکن اب جب کر لیا تو نماز ہو گئی اس کی، کیونکہ ایک نماز میں دو دفعہ سجدے نہیں ہوتے، یعنی دوبارہ سجدہ سہو اس پر لازم نہیں ہوگا جب تک یہ امام کے پیچھے ہے۔ خواتین کا ایام کے دوران آیت کریمہ اور اذکار پڑھنے کا حکم۔ کیا خواتین اپنے مخصوص ایام میں آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ نیز کون کون سے اذکار پڑھ سکتی ہیں؟ مسز جمیل کوہاٹ سے۔ دیکھیے، قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا معنی ہے یا وظیفے کا معنی پایا جاتا ہے جو صبح و شام جیسے پڑھے جاتے ہیں، یا رقیہ کا معنی جیسے دم کے طور پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، تو یہ آیتیں، یا اسی طرح آیت الکرسی ہے، تو یہ آیتیں یا یہ جو قرآن کی دعائیں ہیں، دعا کی یا رقیہ یعنی دم کی نیت سے حالت حیض میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا جب لوگ پڑھتے ہیں تو تلاوت کی نیت نہیں ہوتی، اگر تلاوت کی نیت ہو قرآن کی تو پھر حالت حیض میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھے گا تو حالت حیض میں اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہوگی یہ تلاوت کرنا، لیکن اگر دم کی نیت سے، جیسے رات کو سوتے ہوئے سورہ فلق سورہ ناس پڑھا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہیں دو صورتیں، یا آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، یا سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھا جاتا ہے، یہ دم کے طور پر یعنی جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو اس طرح کے جو مسنون اعمال ہیں، ربنا آتنا یا آیت کریمہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو یہ سب حالت جنابت میں بھی جائز ہیں اور حالت حیض میں بھی جائز ہیں، ان کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ جب پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کی ایز اے تلاوت نہیں بلکہ ایز اے دعا پڑھی جاتی ہیں، تو ایز اے دعا سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تلاوت کی جب نیت ہوگی تو پھر جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں یہ جائز نہیں ہوگا۔ سائیڈ کی مانگ نکالنا کیسا ہے؟ محمد یعقوب لیہ سے پوچھتے ہیں سر کے بالوں میں سائیڈ کی مانگ نکالنا کیسا ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بالوں کی کیفیت ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ کہیں کے بال رکھے جائیں اور کہیں کے منڈوائے جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر بال کہیں سے بالکل مونڈ دیے اور کہیں سے لمبے چھوڑ دیے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے بالاتفاق۔ اور اس کی علت کیا ہے؟ تغییر خلق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو آپ تبدیل کر رہے ہیں، تو پورے بال رکھیں یا پورے بال کاٹیں۔ اسی طرح بالوں میں برابری بھی ضروری ہے، کہیں کے بال منڈوانے کے بجائے چھوٹے کر دیے اور کہیں کے بڑے رکھ دیے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب نے یوٹیوب پہ میں نے یہ کہیں بیان کیا تھا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ حدیث میں تو یہ تو آتا ہے کہ کہیں کے بال منڈوانا اور کہیں کے رکھنا یہ حرام ہے، کہیں کے بال چھوٹے کرنا اور کہیں کے بڑے کرنا یہ کہاں سے حدیث میں ثابت ہے حرام ہے؟ تو مجھ پر انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ اپنی طرف سے مسئلے بتاتے ہیں۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ایک آدمی کہیں کے بال منڈوائے گا یعنی بلیڈ سے صاف کرے گا اور کہیں رکھے گا تو کیا وہ جو بلیڈ سے اس نے صاف کیے ہیں وہ تو 2-4 دن میں ویسے ہی ڈھک جائے گی وہ بال چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، یعنی بال تو نکل ہی آتے ہیں 2-4 دن میں، تو کیا اس عمل کو جائز کہا جائے گا؟ یقیناً ناجائز کہا جائے گا، حالانکہ جو بال نکلیں گے وہ چھوٹے ہوں گے اور جو دوسرے بال ہیں وہ بڑے ہیں۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہیں کے منڈوانا جائز نہیں ہے تو وجہ اس کی ہے کہ یہ سر کی جو حیت ہے نا یہ بالکل عجیب سی بن جاتی ہے، تو اتنے چھوٹے کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ جو علت ہے نا بال منڈوانے کی، یعنی ایک طرف سے بالکل سر صاف ہے اور ایک طرف سے بال بڑے ہوئے ہیں، تو یہ اس فیشن کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ تو بال جب منڈوائے جاتے ہیں تو وہ بھی 2-3 دن کے بعد تھوڑے تھوڑے نکل ہی آتے ہیں، وہ چھوٹے بال بن جاتے ہیں، تو وہ بھی تو ناجائز ہے نا، کیونکہ جب ایک عمل آپ نے منڈوانے کا کر لیا تو وہ اگرچہ بال تھوڑے دن میں نکل آئیں گے وہاں پہ، لیکن وہ فرق تو ہوگا نا، ادھر کے لمبے ہیں ادھر کے چھوٹے بال ہیں، تو منڈوانے کا اثر تو 1-2 دن میں ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے صاف اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ بالوں کے، سر کے بالوں کا ایسا ڈیزائن رکھنا کہ ادھر کے یوں کر کے نکلے ہوئے اور ادھر کے بالکل غائب ہیں یا بالکل ہی چھوٹے ہوئے ہیں، تو یہ ڈیفرنس جائز نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ تو حدیث میں ایک چیز موجود ہوتی ہے لیکن عبرت کی آنکھیں ہو تو انسان کو نظر آتی ہے وہ حدیث، اس لیے حدیث کا مطلب فقہا سے پوچھنا چاہیے۔ تو فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ بالوں کو کہیں سے بڑا کرنا، کہیں سے چھوٹا کر دینا بہت زیادہ، تو یہ سر کو اس طرح سے کھیل تماشے کی چیز بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چیزیں غیر مسلموں کے فیشن ہیں، جو الٹے الٹے کبھی یہاں سے گھمایا، وہ پف نکالی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے آگے سے، تو اس لیے بالوں کے بارے میں وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ اسلاف اور تابعین سے، اور ہمیشہ سے مسلمان رکھتے آئے ہیں، وہ یہی ہے کہ یا تو پورے سر کے بال برابر ہوں، یا پٹے والے بال ہوں پیچھے، یعنی آگے والے بال پیچھے جا کے لٹک جائیں، یا سر بالکل منڈوا لیا جائے، یا مشین سے چھوٹے کر لیے جائیں۔ یہ جو کہیں کے منڈوا دینا، کہیں کے چھوٹے کر دینا، یہ ایک ایسا فیشن ہے جس میں انسان کی حیت بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ تو اسی میں یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مفرق رأس ہے، یعنی سر کی مانگ، وہ بیچ کی ہے۔ مفرق کا لفظ عربی میں مانگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بیچ میں ہی ہوتی تھی، تو یا تو پورے بال آپ پیچھے لے جائیں یا بیچ کی مانگ نکالیں آپ۔ یہ جو آج کل مانگیں نکالی جا رہی ہیں سائیڈ کی مانگ، یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ ایک ایسا فیشن ہے جو ہے یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اس میں بھی ایک نوعیت کی تغییر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل تغییر خلق اللہ ہے، ایک نوعیت کی تغییر ہے، اس لیے علماء نے اس کو حرام تو نہیں لیکن مکروہ اور ناپسندیدہ لکھا ہے۔ تو اس لیے تمیز سے بالوں کو بنانا چاہیے، اللہ نے آپ کو بال دیے ہیں، یا تو بیچ کی مانگ نکالیں، اس لیے کہ اس طرف کے بال ادھر گرا دیں، اس طرف کے ادھر گرا دیں، یا سارے بال پیچھے گرا دیں، ادھر کے تھوڑے سے بال ادھر اور باقی سارے ادھر اسٹائل میں گھما دینا، یا اس طرح کے فیشن کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے شریعت میں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آج کل نوجوانوں میں یہ رواج بہت ہے، مگر اس کو ختم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، ناپسندیدہ ہے، فساق و فجار کی مشابہت ہے اس میں، اور شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے یہ۔ اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بالوں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، کہیں کے بال منڈوانا کہیں کے رکھنا، وہ اس لیے کہ سر کو اس طرح سے آپ اپنے سر کو وہ ایک کھیل کی چیز نہیں بنا سکتے کہ جدھر کو چاہیں گھما دیں۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ حدیث میں صراحتاً کہا ہے کہ سائیڈ کی مانگ نکالنا جائز ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ سارے بالوں کو جمع کر کے نا ایک مینار بنا دیں سر کے اوپر۔ اب کوئی کہے کہ یہ کیا آپ نے، تو آپ کہیں حدیث میں دکھاؤ یہ جو میں نے سر پہ اتنی بڑی مینار پاکستان بنایا ہوا ہے، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو یہی دلیل ہے کہ یہ سر جو ہے نا، اس کو تمیز سے رکھیں آپ، ان شریف لوگوں کی طرح۔ بال اللہ نے زینت کے طور پہ دیے ہیں، تو بال رکھیں، جو بال ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر جائیں گے، جو اس طرف ہے وہ اس طرف گریں گے، تو ان کو گھمانا پھرانا، آپ جائیں ہیئر ڈریسر کے پاس، عجیب عجیب سے بالوں کے فیشن بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ فیشن میں غلو کی وجہ سے ناجائز ہے۔ ہمیں زینت کی اجازت ہے، زینت میں غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو ہے نا دونوں دانتوں کے درمیان خلا کرنے کو حرام قرار دیا۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، دونوں دانتوں کے درمیان میں گھسوا کے خلا پیدا کر دیتی ہیں، تو حالانکہ دانتوں کو آپ صاف کر سکتے ہیں زینت کے طور پر، لیکن اس میں اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کہ اصل حیت سے ہی بگاڑ دیں، ہٹا دیں جو حیت قدرت نے پیدا کی ہے، تو اس حیت سے ہی آپ اس کو چینج کر دیں تو یہ ناجائز ہوگا۔ تو اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سر کے بالوں کی بھی ایک قدرت نے ہر ایک کو ایک حیت دی ہے، ایک شکل دی ہے، اس کو اسی حساب سے آپ مینج کر سکتے ہیں، کنگھا کر سکتے ہیں، اس کی الجھے ہوئے بالوں کو دور ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں گھما پھرا کے فیشن کرنا، کوئی پف بنا کے آگے لا رہا ہے، یوں کر کے گھما رہا ہے، کوئی بالکل اوپر لے جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مرد ہو کے اوپر چٹیا بنا رہا ہے، اوپر جو ہے نا وہ ایسے کر رہا ہے، اور ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں تو وہاں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کی چیزیں ہیں، اور جو غیر مسلموں ہی سے آئی ہیں، اور ان کی مشابہت سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگرچہ اب مشابہت ختم ہو گئی ہے، مسلمان بھی کر رہے ہیں، لیکن تغییر خلق اللہ کا عنصر بہرحال اس میں پایا جاتا ہے، اور فیشن میں غلو کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ تو فیشن میں غلو جائز نہیں ہے،
اس لیے تمیز سے بال بنایا کریں، دیکھنے میں بھی شریف لگیں۔ سر کے بال ہیں دونوں طرف، یعنی ایک کچھ بال ادھر لے جائیں، کچھ ادھر لے جائیں، یا سارے بال پیچھے لے جائیں، یا سرے سے بال ہی غائب کر دیں، یہ سب جائز ہے۔ لیکن یہ جو گھمانے کے مختلف قسم کے فیشن آ رہے ہیں بالوں کے، یہ عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ خالصتاً حرام ہے، لیکن بہرحال اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جائز نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ شرعاً اس کی